بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ نبی مکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے مالک رکاب فخر عرب و عجم سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں تتمہ دورہ شہنشاہ حسینہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد احترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے محبوب کے نالین پاک کے تصدق سے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع حاصل ہو رہا ہے کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ سامعین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سنتے ہیں، منقبت حضور سے نسبت والوں کی سنتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننا یقیناً ہمارے ہاں عشق میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے، لیکن محبوب کے لیے جو سب سے لطف والی بات ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ذوق والی بات ہوتی ہے محب کے لیے، وہ محبوب کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جتنے قصیدے لکھے، نعتیں لکھی گئی ہیں، وہ یقیناً کسی نہ کسی شاعر کا کلام ہوگا، وہ کسی شاعر کا کلام ہوگا، لیکن جو حدیث مصطفیٰ ہے وہ براہ راست حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کو ہم جتنا ہو سکے باقاعدگی کے ساتھ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اتنا انشاءاللہ العزیز ہمارا تعلق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم نے اس ہفتہ وار درس حدیث شریف کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے روک دیا گیا، اور آج بحمد اللہ تعالی ہم اس کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان باعث برکت ہے، لیکن ہم ان فرامین کو لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فرامین ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آج جس ایک خاص موضوع پر چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ موضوع ہے کہ نام رکھنے کے شرعی احکام کیا ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، ہر جگہ دنیا میں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اب ٹرینڈ یہ آ چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن تب سمجھتے ہیں جب ہم نام کوئی ایسا رکھیں جو نام کسی دوسرے کا نام نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ہم نے وہ نام رکھنا ہے جو کسی نے نہیں رکھا ہوا۔ ماڈرن ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن ماڈرن ہم نے ماڈرنٹی جو ہے وہ ہم نے کس چیز کو قرار دیا، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا نام وہ ہوگا جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوگا کہ یہ اچھا نام ہے، اور جس کے بارے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ناپسندگی کا اظہار کیا ہو وہ کبھی بھی اچھا نام ہو سکتا نہیں۔ نام رکھنے کے حوالے سے ہمیں یہ ہمیشہ جو بات مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے حضور نے نام کیسے رکھوائے، کیونکہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن مجید برہان رشید نے فرمایا کہ تم میں سے تمہارے رب کی قسم، قرآن کہہ رہا ہے آقا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، محبوب تمہارے رب کی قسم، بندہ مومن تب تک ہو نہیں سکتا جب تک اپنے سارے معاملات میں محبوب تجھے حاکم نہ بنا لے۔ جب سب معاملات میں حاکم بنانے کی بات حضور علیہ السلام کی ہے تو یقیناً اپنی ہر خوشی میں اور ہر غمی میں ہم جو کام کریں گے اس میں حاکم آقا علیہ السلام کی ذات کو بنانا ہوگا۔ تو نام رکھنے کے حوالے سے بھی کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہے۔ تو جب بچے کی پیدائش ہو جائے اس کا نام کیا رکھنا ہے، اس کی رہنمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ حدیث دوسری حدیث سے منسوخ ہے لیکن اس میں ایک باعث برکت بہت بڑی بات تھی جس وجہ سے میں اس حدیث پاک کو لے رہا ہوں۔ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی فإنی انما جعلت قاسما اقسم بینکم او کما قال علیہ السلام۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو۔ آقا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم۔ یہ عرب میں دستور تھا کہ جس کا نام بولا جاتا تھا ساتھ اس کی ابھی بھی ہے اس کی کنیت بھی بولی جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ تو پہلے آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے پوچھنے پر آقا علیہ السلام نے اس کی پھر اجازت بھی دے دی۔ بعد از وصال حضور کے نام پہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے اور کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اگلے پورشن میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انما جعلت قاسما اقسم بینکم، کہ اللہ نے مجھے قاسم بنا دیا ہے، میں تمہارے درمیان ہر چیز کو تقسیم کرتا ہوں۔ ہر نعمت وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، لیکن عطا کیسے فرماتا ہے؟ محبوب کے ہاتھ سے تقسیم فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کو جو چاہیے ہوتا تھا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، صحابہ کو جب بارش چاہیے ہوتی تھی تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ پاک نازل کر دے بارش، صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر دعا کے لیے کہتے تھے حضور کی عطا سے بارش عطا ہو جاتی تھی۔ اور معاملات ہیں، چونکہ موضوع وہ یہ نہیں ہے اس وجہ سے اس کے آگے بیان نہیں۔ اب سنیے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسمین غلامک یسارا ولا رباحا ولا نجیعا ولا افلح فانک تقول اسم ہوا فلا یکون لا فیقول لا او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام، غلام سے مراد غلام بھی ہوتا ہے اور عرب میں بیٹے کو بھی عربی میں غلام کہا جاتا ہے، اپنے بچوں کا نام یسار نہ رکھو، اپنے بچوں کا نام رباح نہ رکھو، اپنے بچوں کا نام نجی نہ رکھو، اپنے بچوں کا نام افلاح نہ رکھو۔ یہ ساری باتیں ایک اچھی باتیں ہیں۔ یسار کہتے ہیں فراخی کو، جو تنگی کے مقابل پہ آتی ہے بات، فراخی کو۔ رباح کہتے ہیں نفع کو، جو نقصان کے مقابلے میں ہے۔ نجی کہتے ہیں کامیابی کو، افلاح کہتے ہیں نجات کو۔ یہ چاروں نام اچھے نام ہیں، کامیابی، نجات، نفع، فراخی، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کی پھر آگے وجہ بھی بیان فرمائی، آگے فرمایا تم کہو گے کہ افلاح کہاں ہے، یعنی کہ کامیابی کدھر ہے، اور اگر وہ اس وقت موجود نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کہنا پڑے گا کامیابی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تم نفع کے بارے میں دریافت کرو گے تو کہنا پڑے گا کہ نفع نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں کامیابی بھی عطا فرمائی ہے، نفع بھی عطا فرمایا ہے، نجات بھی عطا فرمائی ہے۔ اس وجہ سے حالانکہ اچھے نام ہیں تم یہ نام اختیار نہ کرو،
بلکہ دوسرے نام اختیار کرو۔ وہ آگے میں بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سے نام رکھنے کی تجویز دی ہے۔ لیکن اچھے نام بھی بعض ایسے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں جن کو رکھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور ہم بنا سوچے اور بنا سمجھے تقلید مغرب میں، فنکاروں کی تقلید میں اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کی تقلید میں ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے نام کا مطلب سمجھے بغیر، معنی سمجھے بغیر، بس یہ ذرا جدید لگ رہا ہے، جو کسی سے بولا نہ جا رہا ہو، یہ کسی کو آتا نہیں، کسی نے اپنے بچے کا نام اس نام پر نہیں رکھا، ہم یہ نام رکھ لیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے نام رکھنے کے لیے بڑے اصول وضع کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احن الاسماء یوم القیامت عند اللہ رجل یسمى مالک الاملاک، رواہ البخاری، امام بخاری نے روایت کیا، اور امام مسلم کے الفاظ ہیں قال اغیظ رجلا علی اللہ یوم القیامت واخبثہ رجل کان یسمى مالک الاملاک لا مالک الا اللہ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کا نام بادشاہ اور شہنشاہ ہوگا۔ مالک الملک، مالک الاملاک، اسے کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی کہ شہنشاہ۔ آقا علیہ السلام نے اس نام کو اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ لقب ہونا اور بات ہے، شہنشاہ، بادشاہ لقب ہونا اور بات ہے، لیکن نام کے طور پر کسی کو بادشاہ اس کا نام رکھنا، اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کی بیٹی ہیں ان کے پہلے خاوند سے۔ وہ فرماتی ہیں سمیت برہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم سموها زینب، کہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میرا نام برہ تھا، نیک کہتے ہیں، برہ کس کو کہتے ہیں؟ نیک کو، لیکن آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے، نام تبدیل کر کر آقا علیہ السلام نے زینب رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں ان بنتن کانت لعمر یقال لها عاسیہ فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی، یعنی کہ اپنی بہن کی بات کر رہے ہیں، کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام تھا آسیہ، جس کے ایک معنی ہوتے ہیں گناہ گار۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا اس نام کو تبدیل کر دو اور جمیلہ نام رکھ دو۔ جمیلہ کہتے ہیں جو اللہ کے فضل سے نیک ہو، بذاتی طور پر نہیں، خود نہیں، اللہ کے فضل سے جو نیک ہو۔ تو نام کیا تھا؟ آسیہ، جس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار۔ بولیے کیا؟ گناہ گار۔ تو آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے ایسے نام رکھنے سے جن کا معنی یوں نکلتا ہو۔ اسی لیے جب نام رکھیں تو مستند اور جید علماء سے آپ رابطہ کر لیا کریں، ان سے ان اسماء کے معنی پوچھ لیا کریں کہ اگر ہم یہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے معنی، ہم عاملوں کے پاس تو جاتے ہیں نا، اس تاریخ کو پیدائش ہوئی تو وہ ذرا حساب لگا کر بتائیں کہ کون سا نام رکھیں اور کون سا نام نہ رکھیں، وہ ستاروں کا حساب لگا کے بتائے گا۔ اس کو چھوڑ کر علماء عامل کی بجائے عالم کے پاس آ جایا کریں، اس سے پوچھا کریں آپ بتائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے نام تجویز کیے ہیں۔ عام ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے، عام ہوں گے لوگوں کو بولنے میں آسانی ہوگی، پکارنے میں آسانی ہوگی، اچھوں کے نام پہ نام رکھیں گے آسانی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے پھر ہمارے ہاں ایک برائی، کیونکہ اسی باب میں مجھے یہ حدیث پاک ملی، میں ساتھ چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں، ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، ماحول بہت خراب آ گیا، زمانہ بڑا خراب آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں لا یسب احدکم الدہر فان اللہ هو الدہر او کما قال علیہ السلام۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ حضور نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو، بے شک زمانہ اللہ خود ہے، یعنی کہ زمانے کو تبدیل کرنے والا، حالات پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
اس وجہ سے زمانے کو گالی نہیں دینی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یقولن احدکم خبثت نفسی ولکن لیقل لقست نفسی او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ خود کو برا نہ کبھی کہو، زمانے کو برا، اپنے زمانے کو برا نہ کہو اور خود کو برا نہ کہو۔ ہم سے کوئی کام غلط ہو جائے، کوئی غلط اقدام لے لیا، کوئی غلط فیصلہ کر لیا تھا، بعد میں اس پہ پچھتاوا، کسی نے پوچھا کیا ہوا تھا، ہم اسے کہتے ہیں وہ میرا اپنا بیڑا غرق ہو، ایسی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، میرے سوچ نے کام نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، کہو کہ میرے نفس نے مجھے پریشان کر دیا تھا، میں اچھا فیصلہ نہیں کر سکا۔ اپنے نفس کو کبھی گالی مت دو۔ حضرت مسروق، اب یہ ان کے لیے یہ حدیث پاک ذرا ایک پیغام دے رہی ہے جو لوگ فقط مغرب کی تقلید میں یا ہندوؤں کی تقلید میں، فنکاروں کی تقلید میں ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نام رکھتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قال لقیت عمر، آپ فرماتے ہیں میں حضرت عمر سے ملا، فقال من انت، حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں قلت مسروق بن اجدہ، میرا نام مسرق بنت اجدہ ہے، مسرق بن اجدہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الاجدع الشیطان، کہ اجدہ جو ہے یہ شیطان کا نام ہے، یہ شیطان ہے۔ سننے میں یہ نام ذرا الگ لگ رہا تھا نا، یونیک نام لگ رہا تھا، کسی کا نام نہیں تھا اجدہ۔ تو آقا علیہ السلام نے، وہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا تھا یہ تو شیطان کا نام ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے المسند میں لکھا اور امام ابو داؤد نے سنن میں لکھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے اجداد یعنی کہ باپ دادا کے نام سے پکارا جائے گا، بس میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اچھوں کے نام پر اچھے نام رکھا کرو، وہ نام رکھا کرو جس سے تمہیں قیامت کے دن پکارنا پسند کرتے ہو، کہ قیامت کے دن تمہیں اس نام سے پکارا کریں گے۔ آپ سوچیں کہ آپ قیامت کے دن کسی فنکار کا نام کے ساتھ پکارنا پسند کریں گے یا امام علی مقام امام حسین کے نام کے ساتھ پکارنا پسند کریں گے؟ بولیے، امام علی مقام کی بولو، غلام حسین، اس طرح کے نام سے پکارنا پسند کریں گے یا کسی دنیا دار اور فنکار کے نام کے ساتھ پکارنا پسند کریں گے؟ ذرا اس منظر کو تصور کریں جب قیامت کے دن منادی ندا دے گا غلام حسین کی طرح وہ آ جائے، تو آپ تب جانا پسند کریں گے یا جب کسی فنکار کا نام پکارا جائے تب جانا پسند کریں گے؟ بولیے، پہلی صورت میں جانا پسند کریں گے نا۔ تو اچھوں کے نام پر نام رکھا کریں۔ کسی نے غلط نام رکھ دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام وہ نام ہی بدل دیتے تھے۔ میں نے آپ کو پیچھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مثال دی، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو نام بدل دیے ہیں، ایک شخص کا نام اسرم تھا، اسرم ایک شخص کا نام تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، ٹوٹا ہوا دل۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے ٹائٹل رکھے ہوتے ہیں، بروکن ہارٹ، اور اپنی بائک کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر کیا کیا کچھ لکھا ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا، یہ وہ، اس طرح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل انت زرع، تم تو کھیتی ہو، جیسے کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے تم ویسے سرسبز و شاداب ہو۔ منع فرمایا اس طرح کے نام رکھنے سے بھی، اور فرمایا کہ کسی منافق کو سید نہ کہو، سردار نہ کہو، ورنہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے غضب کا شکار، سخت ترین غضب کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو منافق کو سید کہیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبد الحمیر بن جبیر بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، جلست الی سعید بن مسیب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ سعید بن مسیب نے ایک واقعہ سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس میرے دادا بیٹھے تھے، اور میرے دادا کا نام تھا حزن۔ حزن کہتے ہیں غم کو، سیڈ ہارٹ بھی ہوتا ہے نا، اور اس طرح کے بڑے الفاظ لکھے ہوتے ہیں ہم نے، اور
نوجوانوں نے خاص کر، تو کہتے ہیں میرے دادا کا نام تھا حزن یعنی کہ غم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مشورہ دیا بطور حکم نہیں، کہا کہ اس نام کو بدل دو، یہ نام اچھا نہیں ہے، اس کو بدل دو. تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا کہ اپنے باپ دادا کا رکھا ہوا نام میں نہیں بدلنا چاہتا. تو سعید بن مسیب کہتے ہیں تیسری پشت آ گئی، مصطفیٰ کے مشورے پہ عمل نہیں کیا تھا، اب تک غم پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. یہ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں امام بخاری کی روایت ہے. حضرت ابی وہب الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں. اب آخر میں آخری بات کر جس پر ہم ختم کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے نام رکھنے کو ترجیح دی. فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، فرمایا سب سے پہلے اپنے نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا والد اور اس کی والدہ اس کا نام رکھیں اور اچھا رکھیں، اچھا نام رکھیں. یہ اس کے حقوق میں سے شامل ہے اولاد کے، اور باپ کے والدین کے فرائض میں سے شامل ہے. تو فرائض تب پورے ہوں گے جب مصطفیٰ کے کہے مطابق کریں گے، حقوق تب ادا ہوں گے جب ویسے کریں گے جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو. واحب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن و اصدقها حارث و حمام. فرمایا کہ سب سے پہلے تو کوشش کرو کہ نام رکھو انبیاء کے ناموں پر، اگر نہیں تو پھر عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ سب سے اچھے نام ہیں اللہ کے نزدیک. اور اس کے بعد کچھ رکھا کرو تو وہ اصدقها، سب سے سچے نام ایک حارث ہے اور ایک حمام ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ناپسندیدہ نام ہے وہ حرب ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے جنگجو، اس طرح کا نام آقا علیہ السلام نے رکھنے سے منع فرما دیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو اس پر جو کچھ میں نے کہا، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.